الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو بجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے دعا فرمانے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل ہے۔ جناب کی اجازت نوکری شروع کریں آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور سعادات عظام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے، بیمار مومنین کو میرا مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو میرا مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے عزادار اس معاشی بدحالی کے زمانے میں بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے، عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے مولا آسانیاں پیدا فرمائے۔ سید کاظم شاہ صاحب، کاشف شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، بیٹے، دوست، احباب، آپ تمام مومنین جو ہاتھ مجلس حسین میں بلند ہوتے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کے صدقہ میں مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آپ کے مرحومین مالک جو آپ نام لے رہے ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے۔ آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد۔ ہے توجہ، چند لمحات عبادت میں گزاریں۔ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ۔ یہ عرب سونڈ والے کا شاگرد بیمار ہے، مالک اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ چپ چپ کیوں بیٹھے ہو، ذرا فریش ہو، وہ تھوڑا تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لے ہو تاکہ دو باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر کر سکے۔ چند بندے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے کونے میں، جیتے رہو، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے علی، ایک دو چار بندے جو خوش ہو گئے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ جو علی کو نہیں مانے گا میں اللہ اسے اپنا بندہ تسلیم نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو علی کو نہیں مانے گا میں اسے اپنا امتی نہیں مانوں گا۔ یوں بھی کرو تو بات ایسی ہے، زبان سے بھی بولو تو بات ایسی ہے۔ ویسے بندہ ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے یوں کرتا رہے تو کوئی چیز کھاتے میں نہیں لکھی جاتی جب تک زبان سے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے۔ شام کا وقت ہے یا علی، چلو ان سے پہلے ایک بات سناتا ہوں۔ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے اور انگوٹھی والا بھی تمہارا ولی ہے، تو سرکار مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے امت کو اس آیت کے ترجمے سے، تفسیر سے، تشریح سے آگاہ فرما چکے۔ چند بندے ترجمہ، تفسیر، تشریح سن کے وہ بھی مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے۔
جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے، اگرچہ انہوں نے دشمنی علی میں کی ہے، لیکن دشمن کے منہ سے بھی بات اچھی نکل گئی، پتہ نہیں کتنے بندے خوش ہو جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے شام کے ٹائم، سر نہ مار، سیٹ بدل، آگے آگے بیٹھ کے بندہ خوش زیادہ ہوتا ہے، آپ پر زیادہ حق ہوتا ہے ہمارا۔ جسے واجب کا نہیں پتہ چلا اس بندہ کا لنگر شکر تو کر لیا ہوگا، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر آیت کو مانتے ہیں آقا جی تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ پوری دنیا میں یہ جملہ پڑھا ہے تو اس جملے پر بچے بھی بولے ہیں، جو اگلا پڑھنے لگوں وہاں پر بڑے بھی نہیں بولے۔ چلو گھر ہے اپنا، آج نہیں بھی بولو گے تو خیر ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی آیت کے منکر ہیں۔ واہ 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 واہ، ایک دو، سر نیچا کر لو تو بھی علی علی ہے۔ جسے نہیں برداشت ہوتا اسے مجلس میں آنا ہی نہیں چاہیے، وہ اپنے گھر میں آرام سے آرام کرے۔ اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب، بچوں کو کچھ نہ کہو، جن کو بولنے دو۔ اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں۔ ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی، جہنمی، اللہ رسول انبیاء ملائکہ فرشتے لعنت کریں گے۔ یہ منبر کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، شہزادہ امقان مولا علی اکبر کے گھر میں کھڑا ہوں، اتنے بڑے سلطان اعظم کے پاک نالین کی قسم، جھوٹ بولوں حسین کی اماں مجھے ابھی گونگا کر دے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ بھی میری خالہ کے بیٹے نہیں لگتے جو بچے جوان بیٹھے ہو۔ جو یوں نہ کر سکا وہ بھی بی بی سے معافی مانگ کے جائے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، میں جو اتنی قسمیں کھا کے کھڑا ہوں۔ آخر کار یہ دل برداشتہ ہو گئے، روح کچا پکا ہونے لگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا ہے کہ نہیں مانا، بھی کچھ ہو جائے، ہم سے ابو طالب کے بیٹے کی ولایت نہیں تسلیم کی جاتی۔ یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے، اتنی قسمیں کھائیں بھائی جان۔ فَنَزَّلَ الْجِبْرِيلُ عَلَى الْأَرْضِ، فوراً جبریل دھرتی پہ نازل ہوا، اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو چھوڑ رہے ہیں، کافر ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے تیرے جذبہ مودت مرتضیٰ کی، جو میرے اللہ نے تمہارے اندر علی کی ولایت کا جذبہ رکھا ہے، جس کی چھت پہ علامہ ایک باری ہاتھ چامی حیدری، اللہ اکبر۔ سارا آپ کی کیا بات ہے؟ یہ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جوان ایک دفعہ اٹھاؤ یار، جو جوان بیٹھے ہو، بزرگ نے حیدری، اللہ اکبر۔ ہاں قرآن ہے، ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا کہنا ہے کسی کو۔ وہ بات سے نہ مار، بارو پانی شانی پی کے آ، فریش ہو کے آ، سانو نیندر آ جانی ہے تنو ویکھ کے۔ اتنے بڑے نعرے کے بعد بھی کر رہا ہے تو علی کا نام لے، فریش ہو جائے گا، طاقت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، مولا کی مجلس سن رہے ہیں، ادھر دیکھ۔ آگے آگے یا بیٹھا نہ کرو یا آگے بیٹھنے کے ڈھنگ سیکھو، اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تم ادھر او بھائی ادھر دیکھ، تیری وکالت کرو، یوں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں علی کی دیکھو، بندہ چھوٹا سا کوئی کسی کو تحفہ دے تو وہ ساری زندگی اسے یاد رکھتے اگر نسلی بچہ ہو تو۔ میں شام کے وقت اس وقت میں تمہیں علی کی ولایت کا جوہر تحفے میں دینے لگا ہوں، کم از کم خریداروں والی شکل تو بنا کے بیٹھو نا۔ تو اسی طرح وہ بندے بھی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے چند، وہ کہتے پتہ نہیں کیا ہے علی،
کیا ہو، آپس میں بحث کر رہے ہیں، سوچ و بچار میں ہیں کہ ایک دوسرے کو یار فیصلہ کریں علی کیا ہوگا. ان سے کیا فیصلہ ہونا تھا، بس یہ سوچ رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک 650 سال کا بزرگ، واہ واہ واہ، جو پہنچ گئے آپ کو واہ واہ. حضرت سلمان جن کا نام ہے، جسے حسنین نانا کہتے ہیں، پردے والی سیدہ چچا کہتی ہے، منا اہل البیت کی مسند پہ جلوہ فگن ذات ہے، وہ قریب سے گزرے. رک کے حضرت سلمان، وہ جو بحث کر رہے تھے ان سے کہا اوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں کہ علی کیا ہوگا، ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا. سلمان کہتے ہیں تم سے فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے، آؤ میں اس کے پاس تمہیں لے چلوں جسے اللہ نے کائنات کے فیصلے کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں بھیجا ہے. ان چند لوگوں کو حضرت سلمان لے کر سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی کیا ہے، ذرا آپ اپنی وما ینطق والی زبان سے فرمائیے کہ کیا ہے علی. اب کہو تو میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں، یہ 1 2 3 4 لائیو کیمرے بھی ہیں، اس نے بھی لگایا ہوا ہے. کیا کہے گا زمانہ کہ کہتا ہے کہ نیاز بیگ میرا گھر ہے، ہاتھ بھی باندھے پھر بھی ان کے سامنے چپ کر گئے. اسی لفظ کو خریدنا، لفظ نہیں میں آیت پڑھنے لگا ہوں. سرکار مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے جبریل آ گیا، اس نے سرکار کے قدموں پھر ہاتھ رکھا. سرکار اللہ وہ پوچھنے آئے تھے علی کا، سرکار اللہ کہہ رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، حبیب یہ سارے کے سارے تجھ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں. واہ واہ واہ. جو قرآن سمجھتے ہیں میں ان کو قیامت تک شکلیں نہیں بھول سکتا آپ کی، جو قرآن سمجھ کے بولتے ہو. پوچھنے علی کا آئے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے آئے. نیچے سب نے لکھا ہے ان قریب ان قریب ان قریب، مطلب یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ خود بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. ہاں ایک بندہ بھی بولے، بول تو پڑا نا میرے سامنے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. جب سے میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے، مجھے منبر کی قسم آپ کو ہو نہ ہو مجھے قیامت کا بڑا انتظار ہے کہ جلدی جلدی وہ دن آئے. ابھی اللہ نے اعلان کرنا ہے میرے مرشد علی کے بارے میں، اللہ خود بتائے گا کہ علی کیا ہے. پتہ نہیں اللہ کیا بتائے، ابھی تک تو غدیر والا علی نہیں پہ برداشت ہو. واہ 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 واہ. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو، جو جوان ہے بزرگ نہ، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو بڑی بات ہے. آپ کو مزہ نہیں آیا اس جملے کا؟ آیا ہے نا؟ مسکرا پڑو. اوہ میں نے دیکھا نہیں، سوری چودھری اجاز صاحب ہمارے محسن مولا کہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. سہیب صاحب بیٹھے ہیں اور بھی مولا کے مداح خان ہیں. تھک گئے تو میں بس کروں؟ پڑھنے والی ہستیاں ہیں، نہ میں کھپوں نہ تم کھپو. جو تمہارا دل ہو 2 4 لفظ سننے تو 1 لفظ سناتا ہوں. جھوٹی بسم اللہ نہ کرنا، حسین کے گھر میں بیٹھے ہو. دل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یا علی مدد کسی اور پنڈ جا کے تو خیرات لے لیں گے. ہاں جو کہ حسین کے گھر میں یہ بسم اللہ تمہاری عادت بن گئی ہے نا. ہاں جی بسم اللہ، اور بسم اللہ کہہ کے سانو پھنسا لیندے ہو تو آپ پھر ادھر ادھر گلا شروع کر دیندے ہو. پہلے ہم مستورات سے کہتے تھے کہ بی بی چپ ہو جاؤ، اب تمہیں بھی کہتے ہیں کہ یار میری سن لو، آپس کی باتیں نہ کرو. آپس کی باتیں گلی میں کرتے ہیں. یہ حسین کا گھر ہے. یہاں آنے کے بھی طریقے ہیں، یہاں سے جانے کے بھی طریقے ہیں. ایسے نہیں منہ اٹھا کے آ جایا کرو چودھری بن کر. چودھری بندہ اپنے ڈیرے پہ اچھا لگتا ہے. یہ گھر حسین کا ہے، یا نوکر بن کے آیا کر. سبحان اللہ. یہ محلہ سارا ٹھیک ہے، بس یہ 4 5 بچے جوان جو ہے نا یہ ضد کر کے بیٹھے ہیں. مولا علی اکبر آپ مدد کرے گا، ان کی ضد بھی ٹوٹ جائے گی. جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تب سے قیامت کا انتظار ہے کہ یار دن جلدی آئے. اللہ نے اعلان کرنا ہے میرے مرشد علی علیہ السلام کی ولایت کا، یا جو بھی کرنا ہے. اللہ جو کہتے ہیں قیامت کے دن میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. واٹس اپ کے شیعہ
میدان میں مرا کر، گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے واٹس اپ کر دینا احسان ہے، سولی پہ سامنے کھڑے ہو کر علی علی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں یہ اس پر تم صرف ہمیں داد دے سکتے ہو، کر کوئی بھی نہیں سکتا ایسے۔ ہاں اللہ کرے کہ امام زمانہ ہمیں آزمائے نہیں، وہ اپنا ظہور ہم پر آسان قرار فرمائے۔ آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں پتا چلنا ہی نہیں آپ کو جو بچے جوان بیٹھے ہیں۔ مجلس شغل نہیں ہے، مجلس تیرے آنے جانے کے لیے کوئی سنڈے کا دن گزارنے کا دن نہیں ہے، مجلس ہدایت کا دروازہ ہے۔ ایسے سنا کر جیسے تو کربلا میں بیٹھا ہے، ایسے سنا کر جیسے تجھے 12 کے 12 دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں۔ بے نیازی نہ کیا کر آل محمد کی مجلس مر کہ بندہ کھپ جائے منت کرتا رہے اور تو بے نیازی کرتا رہے، نہیں، اب توجہ رکھنی ہے، ہوگی یہ توجہ آپ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس توجہ رکھنا۔ قیامت کا دن ایک لفظ کہنا ہے، اس پر قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے والی دو ہستیاں ہیں، مجھے بھی پڑھتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے 12، بس اس پر اگر چلا جاؤں گا اگر تم آگے نہ توجہ کر سکے۔ خوشخبری، گڈ نیوز آپ کے لیے، میرے لیے، ہر عزادار کے لیے۔ سمجھ آگئی نا؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں خود بتاؤں گا کہ علی کیا ہے، تو سمجھ آگئی نا کہ قیامت کا دن کائنات کے لیے یوم حساب ہے، تیرے لیے یوم علی ہے۔ پہنچ گئے وہ بچے جن کو میں سمجھ رہا تھا، جو ہاتھ اب اٹھ گیا اس ہاتھ کا میں مقروض ہو گیا۔ چال ہے ہاتھ زد چھڑ دے، علی نو سلام کرنے مینو وہاں کیڑی کرنی ہے، جدی چھاتی اللہ میں ایک باری ہاتھ چاہوے حیدری۔ جیو 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 آقا جی مولا زندگی دے۔ اچھا بولنا ہے۔ یا علی، آپ کی کیا بات ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے، بولتے ہوئے زبانوں کی کیا بات ہے۔ خیرات لے رہے ہو، شام کا وقت ہے، ہاں خیرات نہ ملے مجھے فون کریں، مذاکری چھوڑ دوں۔ تو توجہ نہ کرے تو اپنے گناہ کی معافی مانگی کہ کون سا گناہ کر بیٹھا تھا کہ مجلس میں توجہ ہی نہ ہو سکی، جبکہ اتنا نور برس رہا ہے۔ جھوٹ نہیں بول رہا میں، یہاں پہ جھوٹ بولوں گا۔ ادھر 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 کیا ہے، خیر ہے، مولا خیر کرے گا، جو بھی ہے ٹھیک کر لو اس کو۔ اوہ پتہ نہیں کیا ہے، نہیں تو وہ آ گیا ہو سکے ادھر ادھر۔ جناب علی، ہاں قیامت کے دن اکٹھے کھڑے ہوں گے، میں آپ سارے، ہاں داد کے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے مولا فرما رہے تھے کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہے، باپ کو نہیں پتا بیٹا کہاں ہے، بیٹے کو نہیں پتا ابا کہاں ہے، دادے کو نہیں پتا پوتا کہاں ہے، کوئی کسی کو نہیں، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے۔ وہ سامنے بیٹھا تھا مفضل، تیرے مولا کا صحابی ہے، چھٹے امام کا، تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ سرکار فرماتے تو کیوں اداس ہو گیا ہے؟ کہتے مولا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ پھر میں چپ کر کے بیٹھ، علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد کریں گے۔ وہ ہاتھ محتاج ہو سکتا ہے جو شام کے وقت، مغرب کے وقت جناب سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے۔ مولا کی قسم ہے، ایک حرف آؤ مجھ سے سید علی حسین شاہ صاحب، مولا صحت عطا فرمائے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت تشریف فرما ہو، مولا آپ کو ساری دعائیں قبول فرمائے۔ تو اکٹھے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، دکھاؤں گا منظر، وہ دیکھو ہو رہا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ پتہ ہے ترتیب کیا ہے قیامت کے دن کی، جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، صفیں بندھی ہوں گی، تو ترتیب یہ ہوگی کہ ایک علی کا شیعہ کھڑا ہوگا، ایک ساتھ علی کا دشمن، پھر علی کا محب، پھر علی کا دشمن، پھر علی کا محب، پھر علی کا دشمن، یہ یوں ترتیب ہوگی، ایک محب ایک دشمن، ایک محب ایک دشمن، ساتھ ساتھ۔ علم کی قسم، اس شہزادہ امکان کے تابوت کی قسم جو اندر بیٹھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ علی کا محب، یہ علی کا دشمن، پھر محب پھر دشمن، پھر محب پھر دشمن، کھلے گا لوائے الحمد کا پھریرا۔ غازی کی قسم، معجزہ دیکھنا قیامت کے دن،
علی کے محب پہ سایہ ہوگا، دشمن پہ دھوپ۔ واہ واہ واہ، سید آپ ہی مجھے دعا دے دے، ہاں تیری خیر ہوئے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، مہربانی مہربانی، ایک باری اچھا بولو چاہ حیدری اللہ اکبر۔ میں صدقے ہو جاواں، مولانا اپنی قبر دی فکر کر، ساڈی قبر دا ٹھیکیدار نہ بن۔ کچھ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، وہ مولوی صاحب نہ کرے، وہ اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ کی نگاہ میں پتہ نہیں کون مومن ہے کون کافر ہے، کون مشرک ہے کون کیا ہے، یہ دن آنے دے پھر پتہ چلے گا۔ میں اگر کراچی میں ہوتا یا کسی اور شہر میں تو پھر میں اردو میں ہی جملہ کہتا، اتھے ہوں میں کیویں اردو چاکھا، اردو ویسے اس کی چسبی نہیں ہے میں نے آکھڑ دی۔ میں نے مولا دی قسم میں بندیاں دے پانی مک گیا جسم دا، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے۔ ایک پچھلے پہنچ گئے نہیں، مولا دی قسم ہے بابا جی۔ اور یہ جملے دا بھی مجھے خود کو مزہ آتا ہے، شاید جناب کو نہ آئے، واہ 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 واہ، مجھے خود کو میں خود واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ جیسے جیسے علی دا دشمن بڑھا ہوندہ ہے نا جی، انہوں جوں جوں گناہ یاد آنے شروع ہوندے نے۔ میں نے کہا تھا نہیں مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کو میں نہیں سمجھا سکا۔ یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے۔ ساری رات مسلح پہ بیٹھے بچے پریشان ہیں، بھی خیر ہوئے، بڑا منڈا کم تے نہیں جاندہ کہ ابا جید آخری ویلہ نہ ہوئے۔ اچھا بول پڑنا چاہیے تھا پتر، خیر نالہ دے انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ کتنی قسمیں کھاؤں گے اور میرا نیاز بیگ میرا لاہور میرے اوپر یقین کرے۔ جھولی چاہی کھلوتا تیرے سمجھ جملہ ہدیہ پہ کردہ، فائدہ بھی تیرا ہے تو منت بھی تیری پہ کردہ۔ بچے کو کچھ نہ کہ اس کو آنے جانے دے، جو صبح دے تھی لگ گئے۔ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں اس بچے کو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، فرمائشہ کرانا ہوں قصیدے دیا۔ یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے۔ گونگا ہو جائے جعفر اگر میں جھوٹ بولوں، اٹھ کر پنڈال بولے تو داد تھوڑی ہے، چپ کر جاؤ تو میری داد پوری ہے۔ بچے ہاتھ پھاڑ نہیں دے رکھی، اس کو ادھر رگ یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے، مجھے غازی کی قسم جنت روزانہ اپنے دروازے کھول کے علی والوں کو دیکھ کے کہتی ہے کب آؤ گے؟ وہ ہاتھ محتاج ہو سکتا ہے، آپ سلامت رہیں جو علی کے نام پہ بول رہے ہیں۔ اچھا بولو یار، ادھر 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 ایسے نہیں کرنا۔ لطف آتا ہے کہ جب لین سے لین جڑی رہے، آپ میرے میں آپ کا یار، بس ہاں۔ ایک لفظ کہنا ہے بیٹا، آپ کو ہدیہ کرنا ہے، گفٹ، تحفہ۔ مرشد تحفہ دے رہا ہوں ان کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو۔ ویسے میں یہ تھوڑا مذاق کر رہا ہوں کہ بندہ گناہ کرتا رہے۔ علی کا شیعہ کو زیادہ شرم آنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے، اس میں تو ہولے ہولے کیوں ہو گئے ہو؟ ہاں، جتنی اللہ عزت دیتا ہے ذمہ داری اتنی بڑھتی ہے۔ آپ کو اللہ نے علی دیا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا، آپ کو شرم کرنی پڑے گی، ہمیں یہ شرم کرنی پڑے گی۔ ویسے کائنات کا گناہ کر کے اگر جعفر مر جائے، اتنے میرے گناہ نہیں جتنا وہ رحمان ہے۔ میرے گناہ تل سکتے ہیں، اس کی رحمانیت اور رحیمیت نہیں تل سکتی ہے۔ کائنات کا گناہ کر کے مر جائیں وہ معاف کر دے گا، بس ایک علی کو بھونک کے نہیں مرنا۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، یہیں پہ رکھنے، ابھی ہاتھ یہیں پہ رکھنے میرے جوانوں۔ بس ایک علی کو چھوڑ کے نہ جائیں، علی کو بھونک کے نہیں مرنا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے اور دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت۔ یار آپ کو واہ واہ ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ چاہ کے حیدر حیدر
آپ کو واہ ویسے جس کی چھت پہ علامہ ہے، ایک بار مہربانی کرو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ میں سر نوکر ہو گیا، پتر ہاں تہاڈا، تسی تے بڑے ہو میرے تو۔ چلو بزرگاں دا جواب دے لو، حیدری یا علی۔ بسم اللہ۔ ہاں ختم ہوگی میری پڑھائی، 7-8 منٹ رہتے ہیں، میں اس سے بھی پہلے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رات کو جب ہم سفر کر گھر جاتے ہیں تو ظاہر ہے صبح پھر آپ کے سامنے حاضری دینی ہوتی ہے، تو کوئی ایک آدھا صفحہ پڑھنا ہی پڑتا ہے کہ یار مومنین کی پھر رجعت کرنی ہے۔ تو میں نے ایسے کتاب نکالی تو علامہ حافظ رجب البرسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین۔ میں نے کہا چلو آج حافظ صاحب کی کتاب سے 2 جملے پڑھتے ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم، بچے سو رہے ہیں، میں نے نکالا تو یوں پلٹا تو وہ قیامت کا ہی نا چیپٹر نکل آیا۔ میں کہ پڑھیں، آخر جانا ہے، دیکھو کیا ہونا ہے۔ جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا، بدن تو بدن رہا، میری روح مجھے چھوڑ گئی۔ میں نے کہا انہوں نے شروع یہیں سے کیا ہے۔ وہ کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 50 پیشیاں ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، ایک پیشی 1000 سال کی ہوگی۔ کھڑے رہو، تو بس کھڑے رہو۔ ہاں وہ جبار قہار ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، اس کے سامنے کون چوں کرے؟ آپ کے کیا کہنے؟ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کے پیچھے 100 سال کھڑا کرے گا۔ کرے گا۔ سارا گھر سو رہا تھا مرشد، تو میں ختم کہ یا علی مدد فرما۔ مولا کے ممبر کی قسم میں باوضو کھڑا ہوں، جیسے کتاب کا ورق الٹا تو اگلے جملے میں نے پڑھے تو بلا ساختہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں ہوں کہاں، تو میرے منہ سے نکل گیا واہ یا علی۔ وہ بچے جاگے، انہوں نے کہا آدھی رات کو یہ واہ کر رہے، اس کو کیا بنی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ جب ان کو سنایا پورے گھر نے کہا واہ۔ آج ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، 5 بندے تو بولیں گے، ویسے پورا پنڈال بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ اگلے صفحے پر وہ لکھتی ہیں کہ پیشیاں شروع ہونے سے پہلے عرش سے اللہ کی آواز آئے گی، یا علی جی مالک، یہ ذرا اپنوں کو بھیج، باقیوں سے پوچھتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو بلند ہو گیا ہے، وہ سخی حسین کی بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے کہ واقعاً علی کی ولایت جنت کی چابی کا نام ہے۔ ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، آخری لفظ ہے۔ آپ سلامت رہیں، پھر زندگی باقی تو 3 جماعت جسانی کو بھی حاضر ہونا ہے، پھر جو باقی حکم ہے وہ بھی پورے کیے جائیں گے۔ آپ سلامت رہیں، آپ نے پھر بھی محبت پیش کی، بس جملہ خریدنا ہے۔ یوں 12 ممبر لگے ہوں گے میدان معاشر میں، ہر ممبر پر میرا سردار تشریف فرما ہوگا۔ ہاں، فرشتے ایک گنہگار کو نا رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسوٹ کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، گزریں گے علی کے ممبر کے آگے سے، نگاہ پڑے گی شاہ ولایت کی، علی فرشتوں کو آواز دیں گے رکو۔ ملک جی مہربانی ہے، آج تک اس رکو پہ کوئی نہیں بولا جو آپ بولے ہیں۔ علی فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں رکو، لبیک یا ابا الحسن یا امیر المومنین، مالک حکم۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں اس بیچارے کو؟ جہنم بادشاہ۔ وہ کیوں؟ وہ کہیں گے سرکار جس کا نام اعمال ہے، دیکھیں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ بندہ قیامت کے دن پھنسا رہے جو علی کو بیٹھ مانتا بھی اور ابھی چپ بھی کر جائے، باقی تو بلا حساب ہی جنت جاؤ گے، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ ویسے میں علی سے کہوں گا صحیح کہ مولا 4-5 منٹ تو اسے روک، ہم اس کے سامنے کھپ گئے تھے، جو ٹس سے مس ہی نہیں ہوا تھا تیری ولایت کے لیے۔ علی فرمائیں گے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولا یہ گناہگار ہے، اس کے ایک ہی نیکی نہیں، کیا کرے مولا حکم کرے؟ علی فرماتا ہے اس کا نام اعمال جیب میں ڈال، اس کی پیشانی پڑھ، یہ گناہگار ہے، علی کا گستاخ نہیں ہے۔ یہ محلہ 100/100 نمبر لے جائے گا،
تم سامنے والے بھی پورے نمبر لے جاؤ گے. چلو اب یہ بھی بول پڑے ہیں میرے ساتھ, ہاتھ اونچے چاہو, جوان بولو حیدری. اپنے کسی ایک نوکر کو علی بلائیں گے, ابو ذر, سلمان, حذیفہ, عمار, میثم, کسی مقداد, کسی ایک نوکر کو. جی مولا, فرمایا اس کی رسے کھولو, جنت میں چھوڑو. ایسے بھٹکتا پھرے گا, رش ہے. میں ہوتا تو پھر بول پڑتا. اور علی ڈانٹیں گے. علی کی ڈانٹ کا مزہ لینا کہ کس انداز سے علی ڈانٹ رہے ہیں. علی فرمائے گا ذرا, اب اس کی رسیاں کھل گئی. جی مولا, میں کچھ بھی نہیں کیا. مولا نہیں. فرمایا سب کچھ مجھے ہی سمجھتا رہا. یار کیا بات ہے, جو خریدار نکل آتے ہیں درمیان میں سے. مولا کے ممبر کے تقدس کی قسم, کربلا سے لے کر نجف, سامرہ, مکہ, مدینہ, اللہ کے گھر سے لے کر حسین کے روزے تک جو کہو میں قسم کھاؤں. قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ, ایک ہاتھ میں عباس کا علم دے. عباس اللہ اور علی دونوں کے جلال کا نام ہے. عباس کی قسم کھانا کوئی ایسے مذاق نہیں ہے, فوراً غازی پوری کر دیتا ہے. میں عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, علی اپنے اس حبدار کو, موالی کو, حلالی کو, شیعہ کو, مومن کو جنت بھیج کر پھر ممبر پہ بیٹھیں گے. پورا ایک ٹولہ آئے گا, سرجی ٹولہ, جن کے سروں پر ٹوکرے ہوں گے اعمال کے, نمازیں, روزے, صدقے, خیرات, وہ سب کچھ. وہ جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھا ہے محبوب خدا, یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, حسین کا نانا, ہماری اعمال پر دستخط کرے, ہم جنت میں جائیں. اتنی قسمیں کھائی ہیں. اب میں جانے لگا ہوں, ایک چیز میرے پاس ہے, یہ بھی میری جیب میں سمجھو. اس وقت 7 قدم دور ہوں گے محمد کے ممبر سے, اٹھے گا جلال کے عالم میں بطول کا بابا, فرمائے گا جبریل مار ان کے منہ پہ جوتیاں اور ان کو پھینک جہنم میں. تمہیں پتہ نہیں چل رہا ان کے اعمال سے علی کی دشمنی کی بدبو آ رہی ہے. ہاتھ چاوے حلالی اونچا بولے حیدری. آپ کو سلامت.